الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ چونکہ مالک الملک کی حکمتیں، مالک الملک کے کرم ہیں، مالک الملک کی نوازشات ہیں، مالک الملک کی عطا ہماری اوپر عطا ہے مالک الملک کی کہ ہم مالک الملک کا صدقہ، مالک الملک کے حبیب کا صدقہ، مالک الملک کے حبیب کی ساتھ جو بھی منسلک ہستیاں ہیں ان کا صدقہ ہم کھاتے بھی ہیں، ہم پیتے بھی ہیں، ہم بولتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، ہم اس کو ایکسپریس بھی کرتے ہیں، ہم اپنے ویو پوائنٹس کے ساتھ بعض باتوں کو ریکیپچولیٹ بھی کرتے ہیں۔ ہماری بعض باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن باتوں سے ہم اپنے جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی روزمرہ کی زندگیوں کو ہم ان کو ریکیپچولیٹ کر کے لے کر آتے ہیں۔ تو اس سب کا جو صدقہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے محمد اور آل محمد کے ساتھ، کیونکہ جو بھی بات میں کرتا ہوں اس میں سب سے پہلے میں اسی کے اوپر زور دیتا ہوں اور اسی کے اوپر میں اپنا ویو پوائنٹ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا سب سے بڑا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا آپ کا بولنا، آپ کا سمجھنا، آپ کا وے آف ایکسپریشن، آپ کا وے آف ٹاک، آپ کا ٹون، آپ کا کام کرنے کا انداز وہ نکھر جاتا ہے، اس پہ نکھار آتا ہے۔ وہ نکھار آتا کیسے ہے؟ یو نو ویری ویل، نکھار آتی تب ہے جب آپ محمد کے ساتھ متمسک ہو چکے۔ اب ایک بندے نے بڑی زبردست بات کی تھی، میں جس جگہ پڑھ رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ جو کچھ دینا ہے وہ اللہ نے محمد کے صدقے دینا ہے، اور جو محمد کے صدقے میں مل گیا وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمارے لیے توشہ آخر ہے۔ اچھا، آج جس ٹاپک کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایسا کوئی انونا، ایسا کوئی اپنا جس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا ٹاپک ہے جس ٹاپک کے اوپر ہم یہ بات کر ہی نہیں سکتے، ہم اس کے اوپر یہ بات سوچ ہی نہیں سکتے، ہم اس کے اوپر یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم کیسے اس چیز کو ہم اس نظام میں فٹ کریں۔ اب وہ کیا بات ہے؟ وہ ہے کہ تو رجال، وہ پتہ ہے رجال رجل کی جمع ہے، اور عربی میں رجل کہتے ہیں مرد۔ جو مرد ہوتا ہے، مرد کون ہوتا ہے؟ مرد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی چہرے پر داڑھی ہو، اس نے جو کپڑے اور چال ڈال اس کی میل والی ہو، اس کی اطوار جو ہوتے ہیں وہ اس کے کیا کہتے ہیں اپنا، ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایسے ہوں گے تو ہم اس کو مرد کہیں گے۔ مرد وہ نہیں ہے، مرد وہ ہے جس کے اٹھنے سے، جس کے بیٹھنے سے، جس کے سوچنے کے انداز سے، جس کے وے آف ایکسپریشن سے اس کی مردانگی چھلک رہی ہے، وہ اپنی بات پر اتنا سچا ہو، اتنا ڈٹا ہو کہ اگلا بندہ اگر پوری فوج ایک طرف آ جائے وہ اپنی چیز سے ادھر ادھر نہ آئے۔ لیکن ہمارے یہاں بدبختی، بدقسمتی، یا ہمارے یہاں جو لاجانی جو اتوار ہیں وہ کیا ہے کہ ہم نے ان بھیڑوں کو رجل بنا کر پیش کیا ہے کہ جن کے اگر ان کی شکلیں اگر کوئی دیکھ جائے تو وہ اس رجل کے لفظ پر بھی ہنسے گا، اور وہ یہ کہے گا اب دیکھیں ہم نے کیا کیا چیز بنائی، ہم نے بلاول بھٹو کو بھی مرد بنا کر پیش کیا، ہم شہباز شریف کو مرد بنا کر پیش کرتے ہیں، ہم عمران خان جیسے کوئی مرد بنا کر پیش کرتے ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، جن کی زندگی یو ٹرنوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب جو بات ہے اس بات کے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں کہ تو رجال، کہت کس کو کہتے ہیں؟ کہت ہوتا ہے کس کی کمی ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں نا کہت بڑھ گیا۔ آپ نے سنا ہوگا مشہور معروف لفظ ہے کہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب اناج کی، کھانے پینے کی چیزوں کی جب کمی ہو جاتی تو ہم کہتے ہیں کہت بڑھ گیا ہے، اب اس ملک میں کہت آ گیا۔ تو کہت کے اوپر لوگ قابو کیسے کرتے تھے؟ اس طرح سورہ یوسف میں مالک الملک بھی فرماتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے خواب آیا کہ 7 جو دبلی گائیں تو 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، تو اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام سے جب اس کی توجیہ پوچھی گئی تو یوسف علیہ السلام یہ خواب کس کو آیا تھا؟ مصر کے بادشاہ کو۔ تو جب یوسف علیہ السلام سے اس کی توجیہ پوچھی گئی، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ جو اس کا جو ساقی گر تھا، جو اس کا پیمانہ بھرنے والا تھا، جب وہ ان کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس مصر میں 7 سال کس کے ہوں گے؟ مشکل کے ہوں گے، پھر 7 سال خوشحالی کی ہوں گے۔ تو وہ کیسے ہوں گے؟ اس نے منصوبہ سازی کیسے کرنی ہے، اس نے منصوبہ بندی آپ نے کیسے کرنی، اس میں آپ نے وہ وے کیسے یوٹیلائز کرنے جن وے پر چلتے ہوئے ہم اس منصوبہ بندی یا منصوبہ سازی کو ہم
دوام بخش سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے کیا ہوتا ہے بات، کیونکہ میں جو پڑھاتا ہوں، پڑھانے کے لیے بھی میرا ایک ٹاپک ہوتا ہے، بڑا اچھا ایک سبجیکٹ ہے جس کو میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ سبجیکٹ مجھے ملے اور اس کے اوپر میں تھوڑی سی اپنی بات کو کسی جگہ تک پہنچا سکوں. وہ ہوتا ہے لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ. یہاں میں لیڈرشپ کی اوپر بات نہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی موقع ملا تو میں اس کے اوپر بات کروں گا. میں یہاں بات کروں گا مینجمنٹ کی. وہ کس سینس سے مجھے یاد آئی ہے اس وقت میرے ذہن میں، کس سے آئی ہے؟ اسی آیت سے. کون سی آیت؟ وہی آیت جو آیت جناب یوسف علیہ السلام کے اس مصر کے بادشاہ کے خواب کے ساتھ جو جڑتی ہے. تو اس میں یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم نے مینجمنٹ کرنی ہے، تم نے انتظام و انصرام کرنا ہے، تم نے ایسے بہترین طریقے سے نظم چلانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں نا مینجمنٹ کو اردو میں ہم کیا کہیں گے جی؟ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ انتظام و انصرام. دیکھیے ایک ہوتا ہے انتظام و انصرام کیا ہے کہ آپ کے پاس جو وسائل موجود ہیں، وسائل جو آپ پر جو ریسورسز آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے کہ ان سے آپ بہترین آؤٹ پٹ لے سکیں. اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ اگر فرض کیا ہم کہتے ہیں نا کہ یہاں ایک چھوٹی سی چونکہ ایجوکیشن فیلڈ کی بات ہے، ہم یا بعض بات کہتے ہیں کہ جب ہم لیسن پلان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مینجمنٹ کی ایک میں سب ڈویژن میں جا رہا ہوں، جب ہم لیسن پلان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لیسن پلان میں ہم ٹیچنگ ایڈس کی بات کرتے ہیں، اے بی ایڈس کی بات کرتے ہیں. تو وہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی سہولتیں نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں ہے، میرے پاس تو ملٹی میڈیا ہے نہیں ہے، میرے پاس تو اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، اپنا لیپ ٹاپ تو ہے نہیں ہے، میرے پاس تو مجھے تو اس کے اوپر پاور پوائنٹ پر سلائڈز بنانی آتی نہیں ہے. دین ہاؤ آئی کین ڈیلیور دس لیکچر افیکٹولی. تو یہ بات تو ہے ہی نہیں ہے میرے بھائی. بات کہنے کی یہ ہے کہ دیر آر 3 ٹائپس آف ایریاز، 3 مین بیسک ٹائپس. ایک ہوتی ہے ہمارے پاس لو کاسٹ، ایک ہوتی ہے نو کاسٹ، ایک ہوتی ہے ہائی کاسٹ. اب میں آؤں گا اسی کے اوپر، یہ نہیں کہ میں ٹاپک کے اندر ٹاپک نکال رہا ہوں نا، آؤں گا میں انتظام انسلام کے اوپر. بات میں انتظام انسلام کے اوپر ہی کروں گا، جتنی بات بھی کروں گا وہ ساری بات میری کس کے اوپر ہوگی؟ انتظام انسلام کے اوپر. لیکن اس کا ایک سب پارٹ ہے یہ پلاننگ. اب دیکھیں پلاننگ میں سمجھا کس لیے رہا ہوں؟ چونکہ میرے سننے والے زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ان تک بھی چاہ کے یہ بات پہنچ جائے تاکہ وہ بھی اس سے کچھ سیکھ جائیں. یہی نہیں کہ میری ویڈیو کو دیکھیں تو ان کو کوئی چیز ملے نا، تاکہ ان تک وہ بات پہنچے. اب کیا ہے جی، ایک ہوتی ہے اب ہم نے سمجھانا ہے کسی ٹیچر نے کہ وٹ از میٹر، میٹر کیا ہے. تو میٹر کیا ہوتا ہے؟ اینی تھنگ which occupies space and have value. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ ہمارے پاس کیا میٹر. اب یہ ہے میرے پاس یہ ایک لیٹس سپوز یہ ایک اپنا ایک پروجیکٹ ہے، یا یہ ایک اسائنمنٹ ہے، یا یہ ایک بنڈل آف پیجز ہے. اب دیکھیں یہ بھی میٹر ہے. کیوں میٹر ہے؟ کیونکہ یہ میں یہ میں نے اپنے اس کے اوپر رکھ ٹیبل کے اوپر رکھ دی. کیا جی؟ اس نے اسپیس کو آکوپائی کی، اس کا والیوم بھی ہے، دین دس از میٹر. تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بتانے کے لیے ہمیں یہ چیز ملے جی کہ ہم بچے کو کہیں جی نہیں جی تو میرے پاس تو لیب ہی نہیں ہے، میرے پاس تو وہ ریسورسز ہی نہیں جن سے میں سمجھاؤں میٹر کے. کوئی بندہ باہر سے اٹھے، تو ٹیچر جو پڑھانے والا ہو وہ اٹھے باہر سے اٹھ کر پتھر اٹھا کر لے، وہ کہ پتھر جو ہے جی اس میں یہ اسپیس بھی آکوپائی کر رہا ہے اور اس میں والیوم بھی ہے، دین دس از میٹر، نو ڈاؤٹ. اچھا اس کے بعد ہم ایک اور بات کرتے ہیں جی. اچھا یہ میرے ایک سمجھ لیں میرے تائی تھے، وہ پرائمری ٹیچر تھے. تو وہ مجھے خود بتاتے تھے، انہوں نے خود بتایا کہ جب وہ بچوں کو پڑھاتے تھے تو بچوں کو انہوں نے کیسے پڑھایا؟ انہوں نے بچوں کو، لوگوں کے بچوں کو، وہ مٹی کی گولیاں کرنا. کیا کرتے تھے؟ مٹی کی گولیاں. مٹی کی گوند کر گولیاں بنانا کتنا مشکل کام ہے. آج کل ٹیچر کرتے ہی، یونیورسٹی ٹیچر بھی نہیں کرتے، پرائمری ٹیچر کیا کرے؟ مٹی کی گولیاں بنا کر وہ بچوں کو سکھاتے تھے، ان کو پروتے تھے ڈاکوں میں پرو کر. پھر کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ 2 مٹی کے دانے ملے اور 1 ملے، کتنے بن گئے؟ 3 بن گئے. جب کہ 2 میں سے 1 توڑتے تھے وہ، تو مٹی تھی، چونکہ وہ مٹی مطلب دبانے سے بھی وہ بریک اپ ہو جاتی ہے. تو وہ سمجھتے کہ دس از مائنس، دس از دا کنسیپٹ آف نفی. یہ نفی کا کنسیپٹ ملٹیپلائی کریں. کہتے ہیں ملٹیپلائی کیا جی؟ یہ دیکھیں جی 2 ملٹیپلائڈ بائی 2 4 ہوگی، یہ 2 ملٹیپلائڈ بائی 3 یہ 6 ہوگی. تو دس از دا وے جس کو ہم پھر بعد میں اس کو اپنا ایک میتھمیٹیشین تھا، بڑا عظیم میتھمیٹیشین، جس نے اسی سے پروف کیا تھا. ہم وہ کھیلتے ہیں نا اپنا جس کو شطرنج کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس کے کتنے 64 کھانے ہوتے ہیں. یہ ٹاپک بڑا لمبا ہو جائے گا. تو اس نے صرف 64 کو 2 کی پاور 64 کو بھی اس نے
चावलों के दाने से उसने लोगों को समझाया था। बट क्या है कि उसको समझाने का अंदाज क्या होना चाहिए कि उसके पास कुछ नॉलेज होना, उसको डिलीवर कर, उसके जरूरी नहीं कि उसके पास रिसोर्सेज हो, रिसोर्सेज ना भी हो तो कोई बात नहीं। अब यही बात एक समझानी हो फर्स्ट एक टीचर ने कि व्हाट इज क्लोरोफिल, वो क्या करे, क्लोरोफिल की जरूरी है वो जाकर लैब्स बनाता रहे, लैब्स में वो अपना जिसको क्या कह सकते हैं स्लाइड्स बनाए, लैब्स में जाकर वो अपना जो हेल्पिंग मटेरियल उसको जमा करता रहे, उसके लिए वो जाकर नीला थोथा अपना सब कुछ सामान क्या क्या चीज़ें वो बाजार से खरीदे और वो कहे जी मेरे पास होगा तो अपने क्लोरोफिल को समझाऊंगा। तो क्लोरोफिल को समझाने की बात तो सेंस में नहीं होगी, मोबाइल से पता उठा कर उसमें बताए जी कि इसमें जो सब्ज रंग है इसमें दिस क्लोरोफिल, इसमें वो चीज़ पाक मौजूद है, उसमें वो पत्ते को उठाए, मेरे पास अगर होता मैं अभी होता तो उसके दरमियान में एक रग सी होती है कि जी दिस इज ये हम जिस तरह हम कहते हैं मेड ये जी ये हमारे पास समझ लें, ये हमारे पास रीढ़ की हड्डी है, इस ये शाखें निकलती हैं, ये हमारे पास वो समझाए कि जिस तरह इंसान में वो आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज होती हैं, सेम इज इन प्लांट्स, ये प्लांट के अंदर है। लेकिन क्या है कि पढ़ाने का तरीका उसको आता हो, उसको ये पता होना चाहिए कि नॉलेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है और डिलीवरी क्या है। क्योंकि हमारे पास शायद नॉलेज तो हो बट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और सबसे बड़ी बात है हमारे पास क्या नहीं होता, सबसे मेन बात हमारे पास ऑब्जर्वेशन नहीं होती, हम ऑब्जर्वेशन करते ही नहीं। ऑब्जर्वेशन हमारे पास कहाँ से होगी, हमारे पास ऑब्जर्वेशन इसलिए नहीं होगी। अब देखिए मैं एक बहुत दफ़ा मैं अपनी क्लास में ये बात बता चुका हूँ, एक नॉटवी क्लास थी और ये कोई आम क्लास नहीं थी मामूली क्लास के, मैं कहूँ जी कि ये कोई आम और मामूली क्लास थी, ये क्लास थी अपना MBBS के स्टूडेंट्स, वो अनाटमी का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। उनके टीचर ने कहा कि आज मैं आपको वो लेसन दूंगा कि विच यू कांट फॉरगेट इन योर होल लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में इसको आप फॉरगेट कर नहीं सकते, भूल नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये वो लेसन है जो आपको सिखाएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा क्या होगा। क्योंकि देखिए मुशाहिदा होगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। उसने क्या किया जी, उसने ये टेबल है फर्ज के, ये मेरे सामने जो पड़ा उस टेबल के ऊपर अपना रखा जी एक डेड रियल डेड डॉग, मतलब डॉग का कोई उसका मुजस्मा नहीं था, रियल डेड डॉग। और उसने क्या किया जी कि आज बेटा मैं आपको वो बात सिखाऊंगा कि जो बात आपने कभी भी नहीं सीखी होगी, लेकिन उसके लिए क्या है कि यू पे योर अटेंशन एट माई एक्टिविटीज, मेरी एक्टिविटी की तरफ आपने तवज्जो रखनी है। उसने क्या किया जी कि उसने उसी कुत्ता जो था रियल डेड डॉग उसके मुंह में उंगली डाली अपनी और बच्चों को फिर कहा जी कि आप सबने भी ये करना है। बच्चे पहले बहुत हेजिटेट हुए, लेकिन यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन सिस्टम, तो वो टीचर के साथ उन्होंने ये तो लाल भी नहीं किया, उन्होंने बादल का वास्ता 1 बाय 1 हर एक आता गया। फर्ज के 20 बच्चे हैं, 20 के 20 आते गए, मेल भी थे फीमेल भी थी, तो वो आते गए तो उन्होंने कुत्ते के मुंह उंगली डालते गए और अपने मुंह में डालते और निकलते गए बाहर, ठीक है। तो जब उन्होंने कुत्ते के मुंह में उंगली डाली उसने क्या कहा साहब, उसने कहा कि ये जो कुत्ते के मुंह में आपने उंगली डाली है ना, ये उंगली अब आपने अपने मुंह में भी डाल दी, इस तरह मैंने किया था, शायद मैं आपको बता नहीं सका वीडियो में कि उसने क्या किया, कुत्ते के मुंह में उंगली डाली और वो उंगली अपने मुंह में डाली। तो उसने बच्चों को भी ये कहा तो ये करा, तो बच्चों ने फिर जब 1 बाय 1 हर एक उंगली अपने मुंह में डाली तो मतलब हर एक बंदा जो है अपना समझ लगा कि मैं मगरू हो चुका हूँ, क्योंकि कुत्ते की जो थूक होती है बिल्कुल उसका लुआब होता है, उसकी थूक होती है वो जिसका लग जाए कपड़ा भी नापाक होता है, ये प्योरीफाइड बात है। कुत्ते की जिस्म के ऊपर हाथ लगाने से बंदा नापाक नहीं होता, तो उसकी थूक जब लग जाए तो बंदा नापाक हो जाता है। उसने कहा ये क्या हो गया, तो उसने कहा कि आप में से एक बंदा भी कीन ऑब्जर्वर नहीं है, क्योंकि मैंने कुत्ते के मुंह में अपनी पहली उंगली डाली और अपने मुंह में अपनी दूसरी उंगली डाली, तो उन सब बच्चों ने थूक किया, क्योंकि उन सब ने वही उंगली कुत्ते के मुंह में डाली थी, वही उंगली अपने मुंह में डाली थी। उसका वजह क्या थी कि वो कीन ऑब्जर्वर नहीं थे। और देखिए हमारे यहाँ फॉल्ट होता है कि हम कीन ऑब्जर्वर नहीं होते, जब कीन ऑब्जर्वर नहीं होते हम कहते हैं ये टीचर अच्छा नहीं है, इसका मेथड ऑफ टीचिंग अच्छा नहीं है, इसकी स्ट्रेटजीज अच्छी नहीं है, इसकी डिलीवरी अच्छी नहीं है, इसका वे ऑफ क्या कहते हैं कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। अब तो सुन, क्योंकि खामियां हमारे अपने अंदर होती हैं, उसमें सिर्फ स्टूडेंट का कसूर नहीं होता, टीचर का भी उसमें लास्ट में एक फॉल्ट हर हाल में मौजूद होता है, क्योंकि जब तक टीचर का फॉल्ट नहीं होगा तो वो तो बात ही कंपाइल नहीं हो सकेगी, टीचर समझाए। अब हमारे यहाँ तो चूंकि फॉल्ट होता है, हम जो बेसिकली खुद टीचर हैं, हम खुद मतलब मुअल्लिम तो नहीं है, हम तो खुद मुलाजम हैं, हम तो ये समझते हैं टाइम खत्म हो गया तो हम भी
اللہ کے حوالے ہم بھی ختم کریں اپنی بات. تو چونکہ بات تھوڑی سی میرا خیال ہے لمبی ہو رہی ہے تو میں دوبارہ اپنے اس ٹاپک کے سب ٹاپک سے ٹاپک کے اوپر آتا ہوں. ہم بات کرتے ہیں کس کی؟ ایویئرس. تو لو کاسٹ، لو کاسٹ اور ہائی کاسٹ. دیکھیں اب کسی کے پاس ہوگا تو وہ تو اس کو کر کے بتا دے گا. اگر سمجھانا ہی ٹیچر کا مقصد ہے وہ سمجھا دے گا. اب دیکھیں ایک ہوتا ہے ریفریکشن آف لائٹ، روشنی کا انعطاف اردو میں سکتے ہیں. اب تو سارے انگریزی کے ماہر بن چکے ہیں، اب تو انعطاف کسی کو سمجھ نہیں آئے گا. تو ریفریکشن وہ کیا کہتے ہیں؟ ریفریکشن when light moves from one way to another way it deviates its path. یہ فزکس کا بہت بڑا اصول ہے کہ جب روشنی ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے راستے سے ہٹ جاتی ہے، ڈیویٹ کر جاتی ہے، اپنے راستے پرے ہٹ جاتی ہے. تو اس کی بات سب سے بڑی کیا ہے جی کہ اب فرض کیا جی ہم اگر فرض کیا وہی بنے ہائی کاسٹ میتھڈ والے تو ہم جائیں گے جی بازار میں، ہم کہیں گے جی کہ ہمیں خریدنی ہے شیشے کی سلیب، ہمیں خریدنا ہے ڈرافٹنگ بورڈ، ہمیں خریدنا ہے ڈرائنگ بورڈ، ہمیں خریدنی ہے ڈرائنگ پینز، ہمیں خریدنی ہے وہ جو کامن پینز، ہمیں خریدنے ہیں پیجز. مطلب کیا سے کیا خریدنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے ایک ڈیمونسٹریٹر کو بھرتی کروانا ہے جو تجربے کروائے. لیکن اگر کوئی ایک عقل جس کے اندر ہے موجود تو صرف ایک چھوٹے سے تجربے سے بتا سکتا ہے بچے کو کلاس کے اندر ہی کہ what is reflection of light and what is the role of reflection of light. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ صرف چھوٹی سی بات کرے گا، چھوٹی سی مائنیوٹ سی بات کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ کاچ کا گلاس منگوائے گا. گلاس ہر جگہ موجود ہوتا ہے، شیشے کا گلاس. اگر اس کے کمرے میں نہیں ہوگا وہ پرنسپل کمرے سے اٹھا لائے گا. اس میں کیا کرے گا کہ گلاس کو کیا کرے گا؟ آدھا پانی سے بھرے گا یا پونا بھرے گا. پونے کا مطلب 75%. اب پونا بھی آپ کو پتہ نہیں ہوگا کتنا ہوتا ہے. 75% جب بھرے گا اس کو تو وہ کیا کرے کہ ایک لمبی سی چھڑی نہ ہو تو آپ اپنے جیب سے یا اپنے کیا کہتے ہیں اس کو اپنا پرس سے آپ پین نکال لیں اور پین نکال کر اس میں ڈپ کریں. لیکن اتنا ہو کہ اس کا ایک حصہ پانی کے اندر ہو ایک حصہ پانی کے باہر ہو. تو جب اس کو اپنی کس کے اوپر آئی کنٹیکٹ آئی لیول کے اوپر دیکھ رہا ہے جب اس کو سامنے رکھے یہاں تو اس کا جو حصہ پانی کے اندر ہوگا اور جو پانی کے باہر ہوگا وہ جہاں وہ دونوں میچ کریں گے وہ حصہ کٹا ہوا اس طرح کٹا ہوا. جبکہ بیسکلی یہ کٹا ہوا نہیں ہوتا. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک وے ہمارے پاس پانی تھا، دوسرا وے ہمارے پاس ایئر تھی، تو وہ ریفلیکشن آف لائٹ ہے. لیکن وہی بات ہے کہ نو کاسٹ ایڈ ہو سکتی ہے لیکن اگر پڑھانے والا بتانے والا کوئی ہو. تو یہ بات چونکہ لمبی ہوتے ہوتے یہاں پہنچی ہے چونکہ میں نے کس کے اوپر بات کی؟ لیسن پلان کے اوپر. اب میں صرف لیسن پلان پوری کی بات نہیں کروں گا، یہ پلاننگ کی بات ہے. اب دیکھیں مینجمنٹ ہے وہ انتظام و انسلام. آپ کوئی یوسف علیہ السلام کے خواب پر آتے ہیں. اب کیا کہا تھا انہوں نے کہ بہترین انتظام و انسلام کرنا ہے تمہیں. اب انہوں نے کوئی نئی گند ہم تو غائب نہیں کی. فرض کیا مصر میں فرض کرو 1 ٹریلین ایکڑ زمین موجود ہو. اب 1 ٹریلین کی جگہ 10 ٹریلین تو نہیں ہو سکتے. 1 ٹریلین ہی رہنی تھی. اس میں جو مواد آنا تھا، جو پروڈکٹ ہونی تھی، گندم، چاول، گنا وغیرہ وہ اتنا ہی اس میں. لیکن کیا انتظام ہو انسان ضائع نہیں کرتی اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. ہاؤ یو مینیج اٹ، ہاؤ یو یوٹیلائز اٹ، ہاؤ یو پروڈکٹ اٹ، ہاؤ یو پروپوگیٹ اٹ، ہاؤ یو سرکولیٹ اٹ. تو انہوں نے کیا کیا جی کس کا آپ نے انتظام و انسلام کرنا. تو انتظام و انسلام مینجمنٹ کے بیسیکلی 7 پلر ہوتے ہیں. 7 پلر. پہلا پلر کیا اس کا؟ پہلی بات کیا ہے میری یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. پہلا کیا ہے کہ آپ کی پلاننگ بہت اچھی ہے، پھر آپ کی آرگنائزنگ بہت اچھی ہے، پھر آپ کی سٹافنگ کا مطلب کیا؟ آپ کی جو لوگ آپ وہاں بھرتی کر رہے ہو وہ بہت ہی کلاس کی بات ہے. پھر آپ کی ڈائریکٹنگ بہت اچھی ہے، آپ اچھی ڈائریکشن کر رہے ہو. ڈائریکٹر کیا نا ڈی جی لوکل گورنمنٹ، ڈی جی پتہ نہیں کیا، ڈی جی کیا بکواس، ڈی جی کیا کام. اب ڈی جی کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے ڈائریکشن کرنے کی، ڈائریکشن کی بھی اگے مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اپ ورڈ بھی ہوتی ہے، ڈاؤن ورڈ. میں چونکہ اس کے اوپر پھر انشاءاللہ ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا. اس کے اوپر میں ابھی ڈیٹیل سے بات نہیں کروں گا، میں یہاں سے رکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں صرف یہ باتیں کروں گا. کیا ہے پھر ڈائریکٹنگ، پھر کیا ہے پوسٹ کال. ڈائریکٹنگ کے بعد سی کوآرڈینیٹنگ. اب یہ جو ڈائریکٹ اسٹاف بھی ہو گیا ہمارے پاس، ڈائریکشن بھی ہوگی، پھر ہم کیا کوآرڈینیٹ کریں کسی کے درمیان. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوگی رپورٹنگ. رپورٹ پھر ہم نے بھرتی کر رہے ہیں، ہم اس سے رپورٹ بھی لیں گے اور ایٹ دا اینڈ ہم ان کو بجٹ بھی دیں گے. تو آئی تھنک یو گاٹ مائی پوائنٹ. یہ ساری باتیں ہوں گی. اب
میں چونکہ اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ نہیں جاؤں گا، پھر کسی ویڈیو میں ہم بنائیں گے کہ پلاننگ کیا ہے، پلاننگ کی سٹیجز کیا ہیں، آرگنائزنگ کیا ہے اس کی سٹیجز کیا ہیں، اس کی ڈائریکشنز کیا ہیں، اسٹافنگ کیسے ہم بھرتی کریں گے، کہتے ہیں نا کہ رائٹ پرسن فار رائٹ پلیس۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم عمران خان جیسے جو زندگی پوری بیٹ اور گیند کے ساتھ لگا رہا ہے اس کو ہم آ کر ملک سنبھال دیں۔ وہ کیسے ملک کو سنبھالے گا؟ مجھے بتائیں نا، ہاؤ اٹ پاسبل فار عمران خان، وہ کیسے سنبھالے گا ملک کو؟ اس کے پاس تو وہ اتھارٹی موجود ہی نہیں ہے، اس نے زندگی پوری بیٹ اور گیند چلایا ہے، وہ ملک کو کیسے چلائے گا؟ اس میں کوئی اس کے جو آگے دم چھلے تھے فواد چودھری ٹائپ کو کہتے تھے کہ ایک وکٹ گر گئی ہے، دوسری وکٹ گر گئی ہے، یارکر لگ گیا، باؤنسر لگ گیا، انہوں نے ملک کو بھی یارکر اور باؤنسر بنایا اور ملک کا یہ بڑا غلط ہو گیا۔ اب یہ نہیں، دوسری نمبر پر آتا ہے جی جناب والا اعلیٰ حضرت آل شریف کا خاندان، وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے تاجر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی تاجر کو حکومت نہ دیں کیونکہ وہ آپ کو ہی بیچ کر کھا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر جو بڑا ایک مچھندر ہے وہ ہے زرداری، پیورلی ڈاکو ہے۔ اب ڈاکو سے اب کیا مطلب، ڈاکو ہاؤ یو ایکسپیکٹ اٹ، کیسے آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں گے مجھے کچھ دے گا؟ تو ڈاکو اس نے تو خود اپنا آپ بھرنا ہے۔ اور پھر فضل الرحمان جیسے مولا، انہوں نے اپنا پیٹ کو جاری کرنی ہے، انہوں نے تو اپنا پیٹ کا جنم کی آگ بھرنی ہے، انہوں نے تو صرف حلوہ کھانا ہے۔ تو کیا ہے جی، ہم پیوریفائڈ لوگ لاتے ہی نہیں، ہم کسی تھنکر کو لاتے ہی نہیں، اور اسی بات پر اب کتنی لمبی بات سنائیں، اور یہاں ہی سے ہم کہت و رجال کی اوپر آ گئے۔ ہمارے کہت و رجال، ہمارے کوئی سیاسی لیڈر پیدا ہی نہیں ہوا اور نہ پیدا کرنے دیا گیا ہے، کیونکہ ہم کسی کو لیڈر بناتے ہی نہیں ہیں۔ ہم چونکہ ہمارے یہاں کیا اصول ہے، ہم کیسے لیڈر بنائیں گے؟ کیسے لیڈر بنے گا ہمارے یہاں کتنے ہیں؟ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اس بیچارے کی برادری کہاں سے بڑی ہوگی؟ اس بیچارے کے پاس جو ہے اپنا جو جلسے بھرنے کے لیے عوام کہاں سے؟ کیونکہ عوام تو ابو جہل کی اولاد ہے، وہ کہاں سے بھرے گی؟ کیونکہ لیڈر کریٹ نہیں ہوتا نا۔ اب دیکھیں ترکی میں جیسا بھی ہے طیب اردوان لیڈر کریٹ ہوا نا، تو کہاں سے کہاں پہنچا؟ مہاتیر محمد لیڈر کریٹ ہوا نا، کہاں سے کہاں پہنچا؟ اس کے بعد ہم جاتے ہیں اپنا جنوبی افریقہ میں، نیلسن منڈیلا کریٹ ہوا نا، لیڈر بنا، لیڈر بلکہ بنتا بھی نہیں ہے، لیڈر بائی برتھ ہوتا ہے، صرف اس کی پالشنگ کر کے اس کو زیادہ ایک کہتے ہیں نا کہ وہ بہترین قسم کا نکھارا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو کسی کو بنانے ہی نہیں دیے گئے، ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کسی کو بننے ہی نہیں دیتی، اور جو بیچارہ اس سسٹم میں کوئی کرنا چاہتا ہے اس کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہوتے، اس کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور ہی نہیں ہوتی، اس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا۔ اب یا کروڑوں روپے لگا کر ایک ایم این اے کا ٹکٹ خریدا جاتا ہے، جیسا ثاقب نثار جیسے ناصور نے پچھلے الیکشن میں وہ چیف جسٹس تھا، لیکن ٹکٹ سارے وہ بیچتا رہا ہے، پارٹی ٹکٹ۔ تو ہم کیسے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ لوگ ہمارے اوپر لیڈر بنیں گے اور ہمارے اوپر رول کریں گے؟ کیونکہ یہ اس قابل ہے ہی نہیں ہے نا، ان کا وہ مقصد ہی نہیں ہے جس کے لیے وہ بنے۔ ایک مطلب فرض کیا میں ایک بتاؤں گی کہ میں سیمنٹ کی بوری لے آؤں، ٹھیک ہے نا، اور سیمنٹ کی بوری میں کہوں جی اس کو مطلب اس کو اپنا اس کو ٹرن آف کرو، ٹرن کر کے اس کو جا کر کھاد کی جگہ ڈال دو فصلوں کی، تو کیا وہ فصلیں بنیں گی؟ وہ تو پہلے سے بھی تباہ ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم کھاد کو ہم لا کر یہ سیمنٹ کی جگہ استعمال کریں تو کیا یہ دیوار بن سکتی ہے؟ کبھی نہیں بن سکتی، کیونکہ جس کا وہ مقصد تھا اس مقصد کے لیے وہ بنی تھی، اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کرتے تو وہ مقصد کسی حد تک کامیاب بھی ہوتا ہے، جبکہ ہم نے اس مقصد کو اس کو استعمال ہی نہیں کیا۔ جب استعمال نہیں کیا تو ہمارے پاس یہ ہمارا بڑا غلط ہو گیا۔ تو یہ کہت و رجال، یہ ہوتا ہے کہت و رجال۔ اور جس وجہ سے میں کہت و رجال کے اوپر آنا چاہ رہا تھا وہ سب سے مشہور و معروف واقعہ آج سے 2 دن پہلے ہوئے، جب 14 اگست اور 13 اگست کو سرمنیز ہوئی تھی کہ ہم نے دینا ہے جی، کیا دینا ہے؟ ہم نے تمغہ امتیاز دینا ہے، ہم نے ستارہ امتیاز دینا ہے، ہم نے تمغہ رسالت دینا ہے، ہم نے کیا دینا ہے، ہم نے نشان امتیاز دینا ہے، ہم نے نشان پاکستان دینا ہے۔ مجھے بتائیں کسی ایک بندے کا نام، میں یہ سب کو یا کھلا چیلنج دے رہا ہوں، مجھے بتائیں، میں آپ سے مدد کروں گا، جو سنے گا نا مجھے بتائے گا، مجھے نیچے میسج کر کے مجھے بتا دے۔ اگر کوئی اور میسج نہیں ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے میسج کر کے مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو جواب دوں گا کون سا بندہ ان جن کو تمغہ امتیاز، نشان امتیاز، ستارہ امتیاز یا وہ کیا کہتے ہیں ایک اعزازی سند جو ہوتی ہے وہ ملی ہے۔ مجھے بتائیں کون سا اس قابل تھا، مجھے جس کو معیشت میں ملا ہے جی، اس نے کون سی یہاں دودھ کی نہریں پائی ہیں، اس نے کون سا یہاں معیشت کا ایسا پلان دیا ہے کہ جس پلان سے جو ملک ہے وہ اس طرح ایک بڑا پیارا ایک نغمہ ہوتا ہے نا
کہ وطن کی مٹی پر تو عظیم تھی، چلو یہاں تک تو بات سمجھ جاتی ہے، لیکن تجھے عظیم تر بنا رہے ہیں. وہ کیا عظیم تر بنا رہے ہیں؟ بیڑا غرق کر رہے ہو اپنا بھی، قوم کا بھی، ملت کا بھی. تم عظیم تر بناؤ گے؟ تمہاری اوقات کیا تم عظیم تر کسی کو بناؤ؟ تو میرا خیال ہے یہ بات آپ کو یہاں تک میری بات کسی حد تک پلے پڑی ہوگی کہ معیشت دان نے کیا کیا. اب ایک ہمارے ایک کانفرنس ہوئی تھی، میں آپ کے ساتھ چلو بات بھی شیئر کر دوں، بڑی زبردست بات ہے. ان کا نام بھی میں بتاتا ہوں، ڈاکٹر جلیل صاحب. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک لیکچر ڈلیور کیا اور بڑا مزے کا لیکچر تھا، مجھے آج تک وہ یاد ہے، 2 سال پرانی بات ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے یہاں تو یہ ہوا جی کہ ہم نے ایک پروجیکٹ لیا 13 کروڑ روپے. کتنے کا؟ 13 کروڑ کا. ٹھیک ہے نا، منہ سے بولتے ہوئے کیا پتا ہم زندگی پوری 13 کروڑ نہ کما سکے. 13 کروڑ کا کہتے ہیں ہم نے پروجیکٹ لیا، اور پروجیکٹ ہمارے پاس کیا تھا کہ ہم کیسے یہ موسمی اثرات کو ختم کر سکتے ہیں. مطلب یہ جو موسمی تبدیلیاں، ہم کہتے ہیں موسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو کیسے ہم پروڈکشن. تو بڑا انہوں نے اتنا مذاق اور اتنا انہوں نے جیت سی بات کی کہ میں آج تک میری آنکھیں کھلی کھلی رہی. انہوں نے کہا جی کہ جب ان پی آئی پرنسپل انویسٹیگیٹر نے اور جو اس کا کو پی آئی تھا، انہوں نے اس کے اوپر جب کام کیا تو تقریباً 3 سال لگے، 13 کروڑ روپے کھایا. اور کیا کیا جی کہ اگر آپ موسم کے آنے سے 10 دن پہلے فصل کی کاشت کرنا شروع کر دیں تو موسم کے اثرات کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. تو مجھے بتائیں پنجاب کے ایک عام سے زمیندار کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے، تو اس نے کیا بڑا تیر مارا. پھر انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا جی کہ ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس ہوا ہے. کہتے ہیں پی ایچ ڈی کا تھیسس کس میں؟ ایگریکلچر میں. اس کا لوبے لباب کیا تھا، اس کا کنکلوژن کیا تھا کہ پیسٹی سائڈ جو ہوتی ہیں جراثیم کش ادویات، اس کو کیسے ہم افیکٹو کرتے جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے ہوا کے رخ پر اس کو اگر آپ پھینکتے جائیں، اس کی وہ اپنا اس کو اسپرے کرتے جائیں گے تو زیادہ پروڈکٹ. مجھے خدا کا واسطہ، مطلب کس سمت میں آپ قوم کو لے کر جا رہے ہیں؟ اور یہاں ہم پی ایچ ڈی کی ڈگریاں اس پر دے رہے ہیں، ہم یہاں ریسرچ اسکالرس بنا رہے ہیں، ہم یہاں پروڈکشن دے رہے ہیں. وہ اللہ پاک غریق رحمت کرے. اگر مجھے کیونکہ میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کہ اسکر ندیم سید صاحب فوت ہو چکے ہیں، زندہ ہیں. اگر مر چکے ہیں تو اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اور اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کو لمبی عمر دے، صحت و سلامتی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ میں کالج کا پرنسپل تھا، لیکن میں پوری بات ان کی بھی نہیں کروں گا، پھر کسی موقع پر اس ٹاپک کی پوری بات کریں گے. تو میں نے پوری زندگی جاب کی، لیکن میں کہتا ہوں میں آج تک میں دل سے گلٹی ہوں کہ جو میں پڑھانا چاہ رہا تھا مجھ سے پڑھائی ہی نہیں کیا. میری اوپر اتنی پابندیاں تھیں وہ پڑھائی نہیں سکا. ٹھیک ہے نا. اور مجھ سے نکھٹو لوگ وہ گریڈ 20 21 میں پہنچ گئے، کوئی وائس چانسلر بن گئے. کیسے بنے؟ کہ انہوں نے ایک کباڑے بنائے، ریسرچ پیپر نام کے کباڑے، جن کی پروڈکشن زیرو تھی، لیکن خوش آمدی اور چاپلوسی کا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچے اور ہم کیا وہیں سے وہاں مطلب میں رہے. تو کہنے کی بات یہ نا کہ جو بات ہے کہ اپنا یہ بھی یہاں میں کہ کیف تو رجال ہے، مطلب کچھ. اب وہ میں بات کر رہا تھا کہ 14 اگست کو تقریب ہوئی، اس میں معاشیت دان کا کسی کو نشان امتیاز ملا، کسی کو کیمسٹری میں ملا. اس نے کون سا تیر مارا ہوا ہے؟ کون سی اس نے نئی کوئی ایسی دوائی ایجاد کر لی ہے، کوئی ایسی نئی کمپوزیشن انوینٹ کی ہے، کوئی ایسی ڈیکمپوز اس نے کسی چیز کو کیا ہے کہ جس سے مخلوق کو اب پینسلین ایجاد کی الیگزینڈر فلیمنگ نے. اللہ پاک اس کی روح کو خربوں گنا رات نصیب فرمائے، ہزاروں لوگ اس سے بچتے ہیں. تو آپ نے کیا کر لیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہوگا؟ اس طرح لٹریچر میں ملا ہے، کس کو پتہ ملا؟ اچھا پھر میں بشیار کو ملا ہوگا، پھر اپنا کیا کہتے ہیں اپنا پھر ندیم کو ملا ہوگا، پھر کسی ویران کو ملا ہوگا، کسی علی شان کو ملا ہوگا. تو کہنے کی بات کیا ہے کہ جو اصل تھے وہ گمنام ہیں، جو نقل تھے ان کو کہاں سے کہاں تمغے ملے، تمغہ امتیاز ملے، نشان امتیاز ملے، لیکن جو اصل تھے وہ وہاں کے وہاں گئے. تو کیت رجال کی ایک اور بات ہے ہمارے یہاں سب سے جو بڑا جو ہے نا، جو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں بدبختی کی اور شرمندگی کی علامت ہے وہ ملائیت. ملا سے وہ کسی نے بڑی کام کی بات کی نا، اور بلے شاہ نے کی تھی. میں ایک دفعہ پہلے بھی وہ شعر پڑھ چکا ہوں. تو کیا بلے شاہ نے انہوں نے کہا تھا نا کہ بلے شاہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک کر کولوں ٹھاکر چنگا پانی پیتا کتا، ملا کولو ککڑ چنگا جگ جگہ میں سنا. کہ ملا سے تو ککڑ کو اقبال پر کتنی کام کی بات فرماتے ہیں. اقبال کہتے ہیں نا کہ
قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام. اب 2 رکعت کے ایک امام ہے، اس کو کیا پتا ہے امامت کس کو کہتے ہیں؟ اس کا تو صرف کام اللہ اکبر، بس اللہ کے حوالے. اور یہ نہیں پتا کہ اللہ اکبر کتنی بڑی بات. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے. تو اس وقت ہم سب سے پہلے کیا بات کرتے ہیں؟ جب ہم استلام کرتے ہیں کعبہ کی طرف مڑ کر کے، تو کیا کہتے ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تو بہت بڑا ہے. جب بھی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں آنکھ بلند کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہم اللہ کی عظمت اور بزرگی کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پر ہم نے اپنے ہاتھوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ گواہ بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم کیا گواہ بنا رہے ہیں؟ ہم کب کا اللہ؟ ہم نے تو اپنے اپنے الہ بنا کر رکھے ہوئے. کوئی طاقت کا الہ ہے، کوئی شہرت کا الہ ہے، کوئی ویسی کی شکل میں الہ ہے، کوئی اپنا چیف جسٹس کی شکل میں الہ بنا ہوا ہے. کوئی ہمارا کیا ہے؟ ہم نے تو ہزاروں الہ بنائے ہوئے، جو ہندوؤں کی طرح ہم نے تو ہر چیز کا اپنا اپنا ایک بت بنا کر رکھا ہوا. لیکن جب لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے لا ہے، نہیں ہے. لیکن جب اس چیز کو زور دینا ہو نا، تو عربی زبان کی خوبی کیا ہے کہ وہ نہیں سے شروع کرتی ہے، کہ نہیں ہے کوئی بھی سوائے اللہ، تو صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ نے جن کو اپنے مختار کل بنا کر رکھا ہوا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں یا ان کی آل مطہرہ ہے. لیکن کیا کہ ہم نے اپنے اپنے 2 اینٹ کی مسجد کے لیے، 2 روپے کے فائدے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو بھی گوا دی ہے، ہم نے اپنی اصل بھی گوا دی ہے، ہم نے اپنی وجدان بھی گوا دی ہے، ہم نے اپنی عقل بھی گوا دی ہے، ہم نے اپنا سب کچھ. ہم نے تو انسان سے بھی گر چکے ہوئے، ہم تو اسفل السافلین کے لیول پہ پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ میں مولا کی بات کرتا ہوں. یہ ٹرائکا ہے، 3 ٹرائکا. یہ ٹرائکا تباہی کا ٹرائکا 3 ہوتا ہے. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. موسیٰ ایک نام ہے، موسیٰ ایک بلندی کا نام ہے. موسیٰ وہ نام ہے جس نے وقت کے الہ، جو وقت کا الہ بنا ہوا تھا نا، زمینی خدا جو بنا ہوا تھا، اس کو نیست و نابود کرنے کا ایک اللہ کی طرف سے ایک بھیجا ہوا فرستادہ تھا، بھیجا ہوا ایک پیغمبر تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 3 ٹرائکا کے ساتھ موسیٰ کا واسطہ پڑا. وہ ٹرائکا میں کیا تھا؟ ایک فرعون تھا، جو طاقت تھی، جو حکومت تھی، جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جو فوج تھی، جو عدلیہ تھی، یہ سارا فرعون تھا. دوسرا کون سا تھا؟ فرعون صرف اکیلا نہیں تھا، اس نے وہاں کے سب سے بڑے عالم بلمبا اور سب سے بڑا عالم جو تھا. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے گدھے میں بھی ایک اس نے ایک اپنی وہ کیا کہتے ہیں، اپنی ایک علم کے زور پر اس نے کوئی ایسی چیز گدھے کے اوپر اپنے اوپر پھونکی ہوئی تھی کہ وہ بھی اس کے ساتھ بات کرتا تھا. تو اس نے بلمبا اور کی شکل میں ایک مذہبی ٹھیکیدار اپنا نائب بنا کر رکھا تھا، جو چھوٹے چھوٹے بتوں کو. اب یہاں ہمارے یہاں کی ہے مولوی، کوئی ہے دیوبندیت کا پرچار کرتا، کوئی ہے بریلویت کا پرچار کرتا، کوئی ہے اہل حدیث کا پرچار کرتا، کوئی ہے شیعت کا پرچار کرتا. اور آگے چھوٹے چھوٹے بونے چھوڑے ہوئے. ٹھیک ہے. وہ کسی بونے نے اپنا ویڈیو چینل بنایا ہوا ہے، کسی بونے نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، کوئی بونا جو ہے چھوٹی چھوٹی تقریریں کر کے کماتا ہے. تو بات کہنے کی کیا ہے، یہ ان کا جو سرپرست تھا اس کا نام کیا تھا؟ بلمبا. یہ کس کا سرپرست تھا؟ ملائیت کا. جس طرح فرعون سرپرست کس کا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ کا، اپوزیشن کا، حکومت کا، عدلیہ کا، ان سب کا نمائندہ. اور تیسرا کیا؟ سرمایہ کار. کیونکہ سرمایہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اب سرمایہ نہ ہو تو حکومت کیا کرے گی؟ سرمایہ ہو تو ملا کو کون خریدے گا؟ سرمایہ ہوگا تو کچھ خریدا جائے گا، سرمایہ ہوگا تو کچھ بات کی جائے گی. لیکن علامہ اقبال ان کے قدموں انہوں نے کتنی کام، انہوں نے کہا کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں دیکھا. ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور ہے، پرواز دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور. انہوں نے کیوں کرگس سے تشریح دی ملا؟ اسی لیے نا کہ وہ جھوٹا کھاتا ہے. اب کیا جی یہاں جو اس طرح کے یہاں کی اگر ہم بات کریں، یہاں ملک ریاض ایک قارون کی ایک شیپ ہے. اب ملک ریاض نے بھی اپنے ریٹ لگائے ہوئے ہیں. وہ صحافی کو خریدتا ہے پلاٹ پر، وہ کسی ملا کو خریدتا ہے حج اور عمرے کے ٹکٹ پر، وہ سیاستدان کو خریدتا ہے جرمنی، دبئی، آسٹریلیا کے دوروں پر، وہ ڈاکٹر کو خریدتا ہے اپنا کسی کانفرنس کے نام پر. اس نے ہر ایک کے لیے اپنے اپنے ریٹ رکھے ہوئے. تو وہاں بھی تیسرا بندہ کون سا تھا؟ قارون، جو سرمایہ داروں کا نمائندہ تھا.
لیکن کیا ہوا، موسیٰ نے تینوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں ٹکر دی اور تینوں کو نیست و نابود کیا۔ تو یہاں کا جو ہمارا، ایک تو میں نے فرعون قارون کی بات کی، اب تیسرا جی کل ایسا واقعہ ہوا نا، میں اس کے بعد انشاءاللہ اپنے قلم سے بھی کوئی لکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں نا کہ میری روح کانپتی ہے ابھی تک۔ کچھ کل جو جڑا والا میں واقعہ ہوا، مجھے بتائیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا دین متین، دین حق، مطلب وہ جو گھاس ہے پہلے بھی نا، گھاس سمجھ میں نظر بھی آ رہی ہے، شاید کیمرے سے نظر نہ آئے، یہ گھاس کے مسلنے سے بھی بندے کو روکتا ہے کہ گھاس بھی نہ مسلی جائے، کیونکہ گھاس بھی بے شک کسی دشمنی گھاس ہے، وہ جانوروں کے چارے کے کام آئے گی، جانوروں کے چرنے کے کام آئے گی۔ تو لیکن ہم نے کیا کیا ہے، کل جڑا والا میں عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی آبادگاہ کو تباہ و برباد کیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سلیب کو اتار کر زمین پر پھینکا گیا۔ تو ہم کیا، مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کے بارے میں تو دو میں حدیثیں بتاتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ تو مسلمان نہیں تھے۔ اب اس سے اوپر والی حدیث میں آپ سے پڑھتا ہوں کہ دوسری حدیث میں مالک کیا فرماتا ہے، مالک کا بھی کہ مومن وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے تمام انسانیت محفوظ ہے۔ اور پھر اللہ خود فرماتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ خیر۔ خیر کس کو کہتے ہیں، میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا، عربی کی سپرلیٹو ڈگری ہے، سپرلیٹو۔ خیر کہاں استعمال ہوتا ہے، خیر کا لفظ، خیر کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں چیز کی آخری درجہ بتانا۔ تو لوگوں میں سب سے عظیم بندہ وہ جو دوسروں کے لیے منافع بخش، تو ہم دوسروں کے لیے منافع بخشیں۔ کیا پتہ کسی نے توہین قرآن کی یا نہیں کی، تو مجھے آپ یہ بتائیں نا، قرآن کون سی کتاب ہے؟ قرآن لا ریب کتاب ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ خود، مالک جو اس کا آخر لکھنے والا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ میرا ہی ذکر ہے اور میں اس کا محافظ ہوں۔ تو تم ٹھیکیدار لگے ہوئے، تم تو اپنی گھروں کے اندر قرآن کی توہین کرتے ہو۔ کیسے توہین کرتے ہو؟ قرآن نے کہا کہ بیٹی کو حصہ دینا ہے، آپ بیٹی کو جوتیاں مار کر حصے سے علیحدہ کر دیتے ہو۔ سندھ کے گھروں، سندھ کے جو علاقوں میں آج بھی عورتوں کی شادیاں قرآن کے ساتھ کروا دیتے ہیں تاکہ اس کا حصہ کوئی نہ لے جائے۔ آپ اپنی بہن کے حصے کو ہڑپ کر جاتے ہو، اور پھر بہنیں کیا ہوتی ہیں جی، کہتے ہیں یہ بہنیں بہت جی غصیلی بہنیں، جذباتی۔ کیوں جذباتی ہیں؟ اندر سے جب پتا چلتا ہے، وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی کے حق میں اپنا حصہ نہیں چھوڑ رہے، تو کیا بھائی اور بہن ایک بات کو اولاد دیں گے؟ ہم تو خود قرآن کی توہین کرنے والے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ ناپ تول پورا کرو، ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کہ ہم توہین قرآن نہیں کر رہے؟ ہماری عدالتوں میں اسٹامپ پیپر 50 روپے میں 250 روپے میں بکتا ہے، ہم توہین قرآن نہیں کر رہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو بھی میرے اس کام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی ظالم ہے، وہی فاسق ہے، وہی کافر ہے۔ 3 آیتیں ہیں نہیں ہے نا، 3 آیتیں۔ تو پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم توہین قرآن نہیں کر رہے؟ ہم نے اپنے اپنے بنائے ہوئے قانون، ہم نے اپنے اپنے اصول بنائے ہوئے، ہم نے اپنے بنائے ہوئے جی 1908 کا جو ہے اپنا جی کہ CRPC ہے، تو 1898 کی CPC ہے، تو کرمنل پروسیجر کوڈ ہمارے گوروں کے بنے ہوئے ہیں، سول پروسیجر کوڈ ہمارے گوروں کے بنے ہوئے ہیں، ہمارا جو مسلم فیملی ایکٹ ہے وہ 1935 کا گوروں کا ہمیں بنا ہوا ہے۔ تو ہم نے کون سا قرآن کو اپنایا ہوا ہے؟ کہاں ہم قرآن کی بات کرتے ہیں؟ نکاح ہماری اپنی پسند کے ہوتے ہیں، نکاح میں اللہ پاک نے صرف بات کی ہے کہ آسان کام کریں، صرف آپ نے کیا کرنا ہے جی، ایک آپ نے حجاب کو قبول کرنا ہے اور دوسرا گواہ دین رکھنا ہے، بس دو، اور ولی کی مرضی ہو، ولی مطلب اس کا باپ، اس کا دادا اور اس کی مرضی۔ لیکن ہم نے پتہ نہیں کیا کہاں سے ہم نے خطبے نکاح نکال دیے ہیں، ہم نے پتہ نہیں اس بیچارے بندے سے ہم کلمے پڑھاتے ہیں۔ اب کلمہ تو عربی میں لفظ ہوتا ہے، کلمہ کہتے ہیں کسی بھی لفظ کو کلمہ ادا کرنا۔ اب ہم نے کلمے بنا لیے اپنی مرضی کے۔ اب تیسرا کلمہ ہم کہتے ہیں جہاں اللہ کی بڑائی اور بزرگی کی بات کی گئی اس کو ہم نے کلمے سے، جہاں اللہ کی وحدانیت کی بات کی ہے اس کو ہم نے کلمے سے تشکیل دے دی، جہاں استغفار کی بات کی وہاں اس کو ہم نے کلمے سے تشکیل دے دی، جہاں رد کفر کی بات کی گئی وہاں ہم اسے کلمے سے بات دے دی۔ کلمہ تو یہ ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس یہ پڑھ لیا، گواہی دے دی آپ نے، آپ ختم ہو چکے، آپ کی بات کمپلیٹ ہو چکی، آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔
کس کی مجال ہے جو آپ کو کہے کہ آپ کو یہ نہیں آتا تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی صرف تین باتیں جو میرے سننے والا وہ سن لیں اور پلے باندھ لیں، کسی مولوی سے کچھ نہیں پوچھنا. 3 باتیں. ایک، اللہ کو اللہ ماننا، اللہ کو الہ ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، اس کی ذات صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. دوسری بات، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول و نبی ماننا. اور تیسری بات، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا، خاتم النبیین والمرسلین. آج تک ہم کیوں قادیانیوں کو اور لاہوری گروپ کو ہم لعنت بھیج رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مرتد ہیں، اللہ کے نبی کو نبی تو مان رہے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مان رہے. تو کہنے کی میری بات میرا خیال ہے آپ تک میری بات پہنچ گئی ہوگی. یہ بات دس از ٹوٹل اسلام. لیکن کیا پھر وہی بات، کیا تو رجال ہے، آپ طرف کیا تو رجال ہے. آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں، وہاں پروفیسروں کا کہت الرجال والنساء، کہت النساء بھی کہوں نا. اب رجال کی بات ہے، کسی کو بیچارے مردوں کا کہت ہی ہیں، عورتوں کا بھی کہت ہے نا. تو کہت الرجال والکہت النساء. کوئی مرد عورت بننے ہوئے، عورتیں مرد بنے ہوئے. ٹھیک ہے نا. اللہ نے کہا ہوا کہ مردوں کا جو ہے شلوار جو ٹخنوں سے اوپر ہو، کیوں ہو؟ تاکہ تکبر ختم ہو. تو جو عورت ہے اس کی شلوار جو ہوتی ہے وہ نیچے تک ہو. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے مردوں کے لیے اور پیرامیٹر بنا دیے. مردوں کا نیچے تک جا رہا ہوتا ہے، یہ اپنا شلوار کا پینچا جو ہوتا ہے وہ گھسیٹا ہوا جا رہا ہوتا ہے، اور عورت کا ٹخنوں سے کیا میں سب کہتا ہوں، کہت الرجال والکہت النساء. یہ ہمارا عالمی ہے. ہمارا عالمی ہے کہ ہم بلاول بھٹو ہمارا وزیر اعظم بنے. یہ ہمارا عالمی ہے، یہ ہمارا کہت الرجال والنساء ہے. ہماری جو خاتون اول سے اوپر والی جو سپریم اول ہے وہ ہے جی مریم نواز. یہ کہت النساء نہیں تو کیا ہے صحیح. ہمارا جو مرد حر ہے، سیاست جس کو جانے کہتے ہیں، سیاست کا امام، وہ ہے جی زرداری. یہ کیا تو رجال نہیں ہے تو کیا ہے مجھے بتائیں. یوتھیوں کا قائد، جس کو اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ من ذالک، جس کو یوتھی، میں پیغمبر کی بات نہیں، میں پیامبر کی بات کروں. پیامبر کون ہوتا ہے؟ جو پیغام، ہم تو اس کو اوپر نہیں کیا پہنچا یوتھی بنا رہے ہیں اس کو. تو وہ کیا تو رجال نہیں تو کیا ہوتا ہے نا. وہ بندہ جس کو قرآن ابھی ڈائریکٹلی بات ہے نا، وہ جو اس کا وکیل ہے، اس نے کہا کہ ہمیں قرآن ایٹ جیل میں لے کر جانے کی اجازت. جیل نے کہا، جو سیدھی سامنے کی بات ہے کہ ہر قیدی کو قرآن پرووائڈ کیا جاتا ہے. اس نے کہا نہیں، ہمارے تو عمران خان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا عربی میں، اس کو ہم انگلش ترجمہ دیں گے. اب مجھے بتائیں کہ وہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، ریاست مدینہ. اب یہ بھی کیا تو رجال، ریاست مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں. ہر جو شہر ہے وہ مدینہ ہے. اسلام آباد بھی مدینہ ہے، لاہور بھی مدینہ ہے، دہلی بھی مدینہ ہے، کلکتہ بھی مدینہ ہے. کیونکہ عربی میں مدینہ کہتے ہیں شہر کو. جو نبی کا شہر وہ تو مدینہ تو المنورہ ہے، نور والا شہر. وہ تو مدینہ طیبہ ہے، پاک شہر. تو یہ کون سا مدینہ بنا رہا ہے؟ یہ کہیں اسرائیل کا مدینہ تو نہیں بنا رہا ہے. یہ تو کیا تو رجال، یہ تو کیا ہے شہباز شریف، خدا کی قسم، جس کو کوئی اپنے ادارے میں پی ایم نہ رکھے اور وہ بھی وزیر اعظم بن کر چلا گیا. یہ کیا تو رجال نہیں تو کیا ہے. وہ 4 فٹ کا ساکم نثار، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اٹھا کر، اللہ کی قسم، جس کو کوئی اچھا وکیل منشی نہ رکھے اپنے ساتھ. کیونکہ منشی کی بھی ایک ورتھ ہوتی ہے، اس کی بھی ایک گرپ ہوتی ہے، اس کی بھی ایک ٹور ہوتی ہے. وہ بھی یہاں چیف جسٹس نے کر دیا. تو یہ کیا تو رجال ہے تو کیا ہے. اور کل جو کیا تو رجال کی لمبی لائنیں لگی ہیں پرسوں، وہ کیا لگی ہیں لمبی لائنیں؟ کیا تو رجال کی لائنیں لگی ہیں. کسی کو ادب میں مل گیا جی اپنا تمغہ امتیاز، کسی کو سیاست میں مل گیا، کسی کو لٹریچر میں مل گیا، کسی کو شاعری میں مل گیا، کسی کو. اب یہ ہمارا اچھا ایک تو رجال شکر چلو مجھے یاد ہے. اب وہ فاد مصطفیٰ ایک نوسر باز ہے جو پتہ نہیں کون سا پروگرام کرتا ہے ٹی وی کے اوپر، اور وہ وہاں کیا جی گھر کی بہنیں بیٹیوں کو خود بندے بھیجتے ہیں. اور جی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں، یہ 70 موٹر سائیکل لے جائیں، وہ جوان لڑکیاں ہیں موٹر سائیکل لے جائیں. تو یہ کیا تو رجال ہو، کیا تو نسان بھی ہوتے ہیں. اور پھر اس سے وہ اپنا بغل گیر ہوتی ہیں. یہ بتائیں یہ پھر کیا ہے؟ اب میں ایسی بات کر رہا ہوں شاید کیا پتا کوئی بندہ کہ جی کیا باتیں کر رہا ہے. تو مجھے بتائیں، مجھے بتا دیں یہ کیا تو رجال نہیں ہے، یہ کیا تو نسان نہیں ہے. یہ وہی ہے، خدا کی قسم یہ وہی ہے، محمد مصطفیٰ کی قسم یہ وہی ہے. یہ سب کچھ وہی ہے. ہم بالکل ختم ہو چکے ہیں.
ہمارے پاس کہتے ہیں کہ زیرو کیڈر کے درجے کا بھی ہمارے پاس ایمان نہیں رہا، لیکن ہم ایمانیت سے ختم ہو چکے ہیں، فارغ البال ہو چکے ہیں۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ امام و کبوتر کا بھوکھا نہیں کہ ہے باز کی زندگی زہرانہ، جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں نے کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ کیا کہتے ہیں پھر اقبال؟ یہ پورب پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں اسماں دیکھ رہا۔ پھر ایک پارسی جمن میں ایک اور بات ہے، اقبال کیا فرماتے ہیں کہ جو مزہ کبوتر پہ جپٹنے میں ہے پسر، وہ مزہ کبوتر کے لہو میں نہیں۔ یہ بات ہوتی ہے تحقیق کی، جستجو کی۔ جپٹنا کیا؟ جستجو کی بات ہے، پہنچ کی بات ہے، جستجو کریں آپ، پہنچ کے تو فبے ہے، اگر پہنچ گئے تو بہت بڑی بات ہے، نہ پہنچ سکے تو کم از کم آپ نے جستجو تو کی ہوگی نا۔ کیا کہتا ہے لیسا للانسان الا ما سعی، ہم نے صحیح نہیں کی، ہم نے کوشش ہی نہیں کی، ہم نے یہ بنایا نہیں، مجھے بتایا نہیں۔ اب کہ تو رجال یہ نہیں، یہ مولویوں کے جو کہتا ہے اکٹھ یہ جمع ہوئے جی سیالکوٹ میں فیکٹری کے اوپر، وہ بیچارہ پریان تھا جو لوگوں کو کہتا تھا کہ ٹائم پر آؤٹ، تو لیکن جو مل کے جو تھا نا نوسر باز مل آنرز اور جو تنظیمیں تھیں، انہوں نے کہا اس کو نکالو یہاں سے، یہ تو ہمارے کام، یہ تو ہمارے، یہ تو ہمیں مطلب جھوٹیاں لگائے گا۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ میں کوئی اچھا بندہ آ جائے تو سارے گدے کہتے ہیں اس کو نکالو بھائی، خدا اس کو نکالو بھائی، یہ ہماری نوکری کو بھی تیل کرے گا۔ میرے ایک عزیز ہیں، ان کے ساتھ یہی ہوا نا، ان کی پروموشن کی بات تھی تو کیا ہوا جی کہ کہا جی کہ اس کو ہم پروموٹ کریں گے تو ہماری اپنی نوکریاں تیل ہو جائیں گی۔ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی رائٹ پرسن رائٹ پوزیشن پر نہیں آ سکتا؟ مطلب یہ کس معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں اگر مجھے یہ کرسی مل گئی ہے، میں کرسی پر بیٹھ گیا ہوں، تو میرا اس کرسی پر بیٹھنے کی کوئی ذمہ داری ہے نا۔ اب میں نے وہاں بھرتی کون بنا کرنا؟ اگر مجھے یہ اختیار مل گیا تو میں نے وہ بھرتی کرنا جو کمپیٹنٹ ہو، جس کے اندر کیپیسٹی ہو، جس کے اندر برتھ ہو، وہ بے شک سکردو کو، وہ بے شک کشمیر کو، وہ بے شک پنجاب کو، وہ بے شک سندھ کو، کیونکہ ہماری تو پہچان نہیں ابھی تک بنی نا۔ ہم تو ابھی تک سندھی، کشمیری، پنجابی، پٹھان، بلتی بنے ہوئے، ہم میں ابھی تک پاکستانیت تو آئی نہیں ہے نا۔ ہم میں ابھی تک جس طرح ہندوستان ایک پہچان ہے، جرمن ایک پہچان ہے، ہمارے یہاں تو کوئی پہچان نہیں۔ ایرانی ایک پہچان ہے، افغانی ایک پہچان ہے، عرب ایک پہچان ہے، انگریز ایک پہچان ہے، ہمارے یہاں تو کوئی پہچان نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے یہاں بس صرف کہت و رجال، اور ایک لفظ میرے اپنا وہ کہت النساء، اور مردوں اور عورتوں کا ہمارے پاس کہت۔ اب وہی مولوی جمع ہو گیا کٹ پورا، اس نے پریان تھا کو اس نے کہا چونکہ یہ تو ایک مرد کلندر آ گیا ہے، اور مرد کلندر کے لیے کوئی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ مرد کلندروں میں بابا گرو نانک بھی تھے، مرد کلندروں میں جون، جناب جون، کون جون؟ وہ جون بن حوی جو جناب حسین علیہ السلام پر قربان ہوئے، وہ مذہب عیسائی تھے، وہ مرد کلندر نہیں تھے۔ وہ وہاب قلبی جو حسین پر قربان ہوئے، وہ کیا یہ کرسچن نہیں تھے؟ تو بات ہے کہ ہمارے اندر مرد کلندر، جب دیکھا مرد کلندر آ گئے تو سارے اس کے خلاف جھونکیں اس کے خلاف کٹھی ہو گئی، اس کو گھسیٹ کر سڑک پر پھینکا، سڑک پر اس کو ڈنڈے مارے۔ وہ کہتا ہے اللہ کا واسطہ میں کلمہ پڑھ چکا، میں مسلمان ہو گئی، ان درندوں اس کو پھر بھی نہیں چھوڑا۔ اس کے اوپر آگ چھڑکی، پٹرول چھڑکا، آگ لگائی، اس بیچارے کا کلیا کرم کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر بھی ان کی جو ہے نا اندر کی شیطانیت، ان کی مطلب وہ قابو میں نہیں گئی، پھر بھی شیطان بڑھ کر بولنے لگا، بڑھ چڑھ کر بولنے لگا۔ تو خدا کا واسطہ کوئی اگر مرد آپ کے اندر پیدا ہو جائے نا، خدا اس کو مرنے نہیں دینا، اس کو مارنا نہیں ہے، ورنہ خدا کی قسم ختم ہو جاؤ گے۔ دیکھیں قوم صالح علیہ السلام پر کیسے عذاب آیا تھا، جو اونٹنی جو کاٹی تھی کیدار نام ایک بدبخت نے، اس کی کونچیں کاٹی تانے، اور اس میں صرف 4 بندے شریک تھے، لیکن عذاب پوری قوم پر آیا۔ تو میرے بھی ذہن میں بچپن میں یہ سوال اٹھتا تھا کہ ان باقی پر عذاب کیوں آیا؟ لیکن چلو جب مالک نے تھوڑی سی عقل دی تو سمجھ آئی کہ ان پر عذاب اس لیے ہے کہ وہ خاموش تھے، وہ بزدل تھے، وہ بدبخت تھے، وہ کمینے تھے، وہ نوسرباز تھے، وہ گھٹیا تھے، ان کے اندر جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا وہ سورس آف رسپیکٹ نہیں تھی ان کے اندر، ساری قوم دباؤ پر ڈال دی۔ تو یہ یہاں بھی آ سکے کہ اس میں کوئی اگر آپ کے اندر مرد پیدا ہو جائے اس کو کبھی مرد نہیں دینا،
اب مرد یہ نہیں سمجھنا ان کو، میں نے آپ کو پہلے ان کے اوپر بات کر چکا ہوں، دوبارہ بات نہیں کروں گا، یہ تو اس قابل تھے ہی نہیں، یہ تو اسٹافنگ کے درجے میں نہیں آتے، یہ عمران خان، زرداری، نواز شریف، فضل الرحمان، یہ تو اسٹافنگ کے درجے میں نہیں آتے، مرد تو دور کی بات ہے نا، یہ تو رائٹ پرسن نہیں ہے رائٹ پوزیشن پہ۔ ہاں عمران خان کو کرکٹ ٹیم پر کوچ بنا دیں، وہ اس کے لیے رائٹ پرسن ہے، اس کو بنا دیں۔ زرداری کو ڈاکوں کی تنظیم کا سربراہ بنا دیں، اس کے رائٹ پرسن بنا دیں۔ نواز شریف والا کو ایک کارخانہ لگا دیں، وہ اچھے تاجر ہیں، لگا دیں۔ فضل الرحمان کو تو میں یہ بھی نہیں کہتا کسی مسجد کا خطیب بنائے، وہ تو وہاں بھی بڑا غلط کرے گا، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ رائٹ پرسن کریٹ کریں، ان کی سچویشنز کریٹ کریں، ان کے لیے وہ مواقع کریٹ کریں، ان کے لیے وہ ذرائع کریٹ کریں، لیکن جب وہ بن جائیں وہ کبھی مارنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایک بار مر گیا نا تو پھر اللہ پاک جب دیکھیں کیا ہوگا، جب اللہ پاک کی نعمتوں کی تصدیق کی جاتی ہے نا تو اللہ آپ سے نعمتیں چھین لیتا ہے، پھر آپ چھینے جاتے ہیں، پھر آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا، then you are nothing, then you are just a show piece, then you are just a culprit، آپ کچھ بھی نہیں رہتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ میں کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میری آنکھوں میں سے اس وقت آنسو جاری ہو، مطلب اگر میں ویڈیو نہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ریئلی جاری ہو جائیں گے، لیکن کل جڑا والا میں کیا کیا، مطلب یہ کیا تو رجال نہیں ہے مجھے، تو خدا کے بندو وہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم کسی کی مذہبی بادگاہ کو توڑو؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم کسی کے اوپر توہین قرآن، توہین رسالت کا مقدمہ دائر کر دو؟ وہ تم خود کیا ہو؟ تمہارے مطلب ہمارے پاس کیا ہے جی، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کیمرہ آ جاتا ہے، ہمارے پاس چھوٹا سا مائک آ جاتا ہے، ہم تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، ہم تو لوگوں کی عزتوں کو اب اللہ کے نبی کی یہ صحیح حدیث ہے، یہ میرے ایک دوست تھے وکیل ہی ہیں، تو انہوں نے بڑی کام کی بات ہے، ایک بار میں کسی سے بات کر رہا ہوں، انہوں نے بڑی دلچسپ بات مجھے بتائی تھی کہ وہ حدیث میرے ذہن میں نہیں تھی، اور یہ بھی کہ کسی کی عزت نفس کو تعطار کرنا جو ہے نا وہ 36 دفعہ ڈیش 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 کرنے سے بدتر ہے، یہ آپ خود پڑھ لیں تو کیا بات ٹھیک ہو کیا، اس لیے کسی کی تصدیق مت کریں، کیونکہ اللہ پاک 36 پارہ میں ڈائریکٹلی یہ بات کہتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم قال اللہ سمیع علیم، کہ اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ کسی کی آپ ایب جوئی کریں، کسی سوائے وہ کر سکتا ہے جس پر ظلم ہوتا ہے، سوائے آپ ظالم کی ایب جوئی کر سکتے ہیں، جس طرح یزید کے اوپر ہم لعنتیں بھیجنا واجب ہے کیونکہ وہ ظالم تھا، نمرود پر بھیجنا واجب ہے وہ ظالم تھا، فرعون پر بھیجنا واجب ہے وہ ظالم تھا، باقی کیا تم ٹھیکیدار لگیں گے باقی کسی کے بارے میں بات کرو؟ تم کیسے بات کر سکتے ہو کہ رام کون تھا، کرشنا کون تھا، گرو نانک کون تھا؟ ٹھیک ہے، تم مطلب ہمارے پاس اختیار کیا ہے، ہم کیسے مطلب ہمیں جب اللہ نے کہہ دی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر درود سلام بھیجیں، اور پھر اللہ نے ہمیں یہ خود کہہ دیا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اچھے ہوئی تقدیر پر، تو بات کہنے کی بات کیا ہے کہ ہمیں تو ہم کسی کو کیسے ہم مطلب کیسے کہہ سکتے ہیں، مطلب وہ کرسچن ہے وہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اللہ کا، اور ہم بائبل کے اوپر ہم بائبل کو اپنا جو اوڑھنا بچھونا سمجھتے ہیں، تو کیا ہم ٹھیکیدار لگیں گے ہم ان کو، مطلب ہمارے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ وہ دیکھیں مثلاً کرسچن تھی، میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنائی، میں کہتا ہوں اس دور کی سب سے بڑی ولی ہے اس دور کی، وہ کون تھی؟ ڈاکٹر لطفو، مثلاً عیسائی تھی، وہ لوگ جن کو گھروں والے اٹھا کر باہر پھینکتے تھے، ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر بکھرتے تھے، ریزہ ریزہ ہو جو کانٹ میں ریزہ ریزہ ہو، ٹھیک ہے، ان کو لطفو اٹھاتی تھی، اٹھا کر اس کو پٹیاں باندھتی تھی، پٹیاں باندھ کر ان کی تیمارداری کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں نوالے دیتی تھی، تو کیا وہ لطفو کیا اللہ مجھے بتائیں کیا اللہ تمہارا رب ہے؟ مجھے تو اللہ نے کب کہا میرا رب المسلمین، مجھے قرآن کی کسی ایک آیت سے یہ بتا دو، ایک آیت سے، ہمیں تو یہ نہیں پتا قرآن کی آیتیں کتنی ہیں، ہمیں تو جب ہم شروع میں مولوی نے کہہ دیا 6666 ہم نے تو نہیں کو مان لیا، اب چلو اللہ کا شکر ہے نیٹ آیا، تو جب میں نے ایک دفعہ کسی بندے کو کہا نا ایسے 10 سال پرانی بات ہے، میں نے کہا یہ 6238 6238، تو لوگوں نے کہا یار یہ کیا جھوٹ بول رہا ہے، اور جب اس کو میں نے میرے ایک دوست ایک اور ہیں مصطفیٰ صاحب، انہوں نے اپنی بیٹی کو لگایا اس کو، وہ بیٹی کو کی یہاں سے 4-5 سال پرانی بات، اس نے گن کر جب پروف ہوا تو انہوں نے کہا جی آپ تو ٹھیک کہہ رہے تھے، تو مطلب کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں نا، ہم نے آیتیں بھی نہیں پڑھی، وہ کتنی ہیں جی
اب اس میں ایک مجھے کسی آیت میں بتا دے کہ وہ اللہ رب المسلمین ہے یا اللہ رب المومنین ہے، تو میں اپنی ساری یہ تقریریں میں ساری ابھی ڈیلیٹ کروں گا، خود کسی کہنے پر نہیں، خود ڈیلیٹ کروں گا. لیکن اللہ نے تو سب نے کہا اللہ رب العالمین ہے، وہ تو عالمین کا رب ہے. مجھے ایک دفعہ بتا دیں ایک جگہ پر کہ اللہ نے اپنے اس حبیب کے لیے جس کے لیے اللہ نے یہ زمین اور آسمان بنائے ہیں اس کے لیے کیا کہتا اللہ کہ اے نبی اگر تمہیں میں ظاہر نہ کرتا، تمہیں میں پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، میں اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا. زمین آسمان بنانا دور کی بات ہے. تو مجھے بتائے نا کسی ایک پوائنٹ پر مجھے بتانا، جسٹ سنگل پوائنٹ، سنگل آیت جب محمد مصطفیٰ نے کہا ہو کہ محمد مصطفیٰ رحمت ہے مسلمانوں کی یا وہ رحمت ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. اللہ ڈائریکٹلی کہتا ہے سورہ الانبیاء میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے تمہیں تمام عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا. آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ مشہور و معروف کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے وہ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ وہ ایک بات کرتے تھے، کھجور کے تنے کے ساتھ ان کی بات ہوتی تھی. تو وہ یہ بات مجھے اب یہ بتائیں کہ اپنا کہ ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کی رحمت ہے، وہ تو عالمین کی رحمت ہے. ہم نے کل جڑا والا میں کیا کیا، ہم نے مہربانی ہم نے کل جڑا والا میں کیا کیا، ہم نے کل وہ چرچ کو آگ لگائی. جب چرچ کو ہم نے آگ لگائی تو کیا ہوا تھی، مطلب وہ لوگوں کے گھروں کو جلایا، لوگوں کے گھروں کو مطلب نیست و نابود کیا. مجھے بتائیں ہم کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ مہربانی سے کہا بہت شکریہ جائے گا. تو ہم کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ دین ہے؟ میرا محمد تو یہ کہتا ہے نا کہ آپ نے پرندے کی بھی حفاظت کرنی ہے، آپ نے چرند کی بھی حفاظت کرنی ہے. محمد مصطفیٰ نے یہ دیکھیں میرے پاس چائے ہے، اب کیا کہتے ہیں جب گرمی ہو، محمد مصطفیٰ کی صحیح حدیث ہے آپ اپنے گھروں کے اوپر پانی میں کٹوروں میں پانی رکھیں اور کٹوروں میں پانی بھر دیں تاکہ پرندہ جب آئے اڑتا ہو تو پرندہ بھی اس سے پانی پی لے. دیکھیں میں ایک بات پھر تھوڑی سی میری بات ہو جائے گی انشاءاللہ 2 منٹ میں بات کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں نکلنا بھی ہے. تو کیا کہتے ہیں جی کہ اللہ پاک نے، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ نے جو رکھا ہوا ہے برکت، وہ 9 سے برکت کی تجارت میں اور ایک تمام کاروباروں میں. آپ بی سی بن جائیں، آپ ڈین بن جائیں، آپ پروفیسر بن جائیں، آپ کسی آرمی کے چیف بن جائیں، سب کاروباروں میں، سب چیزوں میں، سب ان میں پروفیشنز میں صرف ایک ایسا رحمت ہے، لیکن صرف اور صرف کس میں جی؟ کاروبار میں برکت کے 9 ایسے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اور اس سے زیادہ پھر اللہ نے کہا کہ ان 9 حصوں میں سے جو ایک حصہ ہے، ان 9 حصوں میں سے ایک حصہ کاروبار میں اور ایک اور 9 حصے آپ کس کاروبار میں جو آپ زمین کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، زمین کے ساتھ مطلب کھیتی باڑی کے ساتھ. اب کھیتی باڑی کے کسی ہندو شاعر نے بڑی کام کی بات کی تھی کہ اوزم کھیتی مدھم بیوپار، نہ خط چاکری بھیک نہ دار. سب سے پہلا کام ہے کھیتی باڑی کا. کیوں کھیتی باڑی؟ دیکھیں ہمارے گاؤں بھی جب اباؤ اجداد ہمارے دنیا وہ ان کے پاس ایک مطلب کھیت ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا کھیت، مطلب فرض کر لیں 100 بائی 100 اسکوائر فٹ کا. اس میں سے وہ اپنے لیے بھی کماتے تھے، اپنی اولاد کے لیے بھی کماتے تھے، چرندے بھی کھاتے تھے، پرندے بھی کھاتے تھے، گائے بھینسیں بھی کھاتی تھی. تو کیا تھا؟ برکت تھی. ہمارے یہاں تو برکت بھی اٹھ گئی. ہمارے یہاں کیا جی، کوئی بندہ پوچھے تنخواہ تمہاری کتنی ہے، بندہ کہتا ہے بھائی تنخواہ 2 لاکھ روپے. بندہ کہ لوگ پوچھیں جی کیا گزر بسر ہو رہی ہے، کہتے ہیں نا جی گزر بسر کیا ہوتی ہے، نا جی برکت ہی ہوتی ہے. لیکن آپ کسی بندے سے پوچھیں نا جو زمین سے منسلک وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے برکت ہوتی ہے. ہم نے شکر کو چھوڑ دیا وہ. تو یہ بات ہے، اس لیے خدا کے بندوں خدا کے بندے بن جاؤ. یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ وہ ہو جائے کہ جو قوم لوط کے ساتھ ہوئے، قوم سمود کے ساتھ ہوئے، قوم صالح کے ساتھ ہوئے. تو وہ چونکہ مالک جو ہے نا وہ کبھی زندگی میں کسی کو معاف نہیں کرتا کسی بات سے، وہ ہر چیز معاف کر دے گا. وہ اپنی ربوبیت کے ساتھ جو چیلنج ہو کرے اس کو بھی وہ اگر کوئی بڑا معافی مانگے، جیسا نمرود جس کا فرعون کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے معافی مانگتا میں اس کو بھی معاف کر دیتا، لیکن اللہ کسی کے اوپر ظلم کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے کہ تو رجال میں جو ہم منسلک لوگ ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو ہمارے اوپر کیت، ہم تو کہتے ہیں ہمارے اوپر یہ جو کیت آیا ہوا ہے کس کا؟ فصلوں کا، کھانے پینے کا، یہ کیت ہو. میں کہتا ہوں دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے اوپر جو انسانوں کی شکل میں جو کیت آیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی مرد موجود ہے، ہمارے پاس نہ کوئی عورت موجود ہے جس کو ہم النساء کہہ سکیں، الرجال کہہ سکیں، ہمارے پاس کیت ہے. تو اس امید کے ساتھ یہ چیز ہم سے ختم ہوگی
اور ہم خود اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک حق محمد اور محمد ہماری مدد فرمائے. انہیں الفاظ سے بات کو کمپلیٹ اور کمپائل کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.